ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، ماتم زمیں پہ ہوتا ہے اور عرش پر بکا، تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے گئے انبیاء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ عبادت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت ہے۔ ایک بندہ زمین کے اوپر ایسا گزرا کہ جس نے اتنا اللہ کا ذکر کیا، اتنا اللہ کا ذکر کیا، اٹھا تو اللہ کا ذکر کیا، بیٹھا تو اللہ کا ذکر کیا، گھر میں آئے تو اللہ کا ذکر کیا، گھر سے باہر نکلے تو اللہ کا ذکر کیا، سلو کی منزل ہوئی تو اللہ کا ذکر کیا، جہاد کی منزل ہوئی تو اللہ کا ذکر کیا، کہ اس اللہ کو اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوانا پڑا کہ میرے حبیب کہہ دو کہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ عبادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ زمانہ محو حیرت ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے کس رخ پر روشنی ڈالی جائے، اس لیے کہ کوئی انسان ہو جب وہ اس کے ایک فیلڈ میں ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو دوسری فیلڈ میں اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، مگر حضرت علی ایک ایسی ہستی گزری ہے کہ جس میدان میں بھی دیکھ لیجئے علی سے بڑھ کے کوئی دوسرا نہ ملے گا۔ میدان علم کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے، میدان شجاعت کے سب سے بڑے شجاع کا نام علی ہے، میدان صبر کے سب سے بڑے صابر کا نام علی ہے، مسند قضا کے سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے، میدان عبادت کے سب سے بڑے عابد کا نام علی ہے، منبر کوفہ کے سب سے بڑے خطیب کا نام علی ہے۔ یہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اللہ کا گھر، کعبہ بیت اللہ۔ یعنی ہمارے یہاں جو احترام ہے، ہم ہر گھر کا احترام نہیں کرتے، ہر کتاب کا احترام نہیں کرتے، ہر پہاڑی کا احترام نہیں کرتے، ہر جانور کا احترام نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں احترام ہے اللہ کا، ہم اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور جو شے اللہ سے منسوب ہو جائے تو ہم اس شے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جیسے کعبے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ، قرآن کا احترام اس لیے کرتے ہیں وہ کتاب اللہ، صفا و مروہ و قربانی کے جانور کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شاعر اللہ، رمضان کے مہینے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شہر اللہ۔ ویسے ہی ہم محمد کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ، اور مولا علی کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ولی اللہ۔ ہمارے یہاں احترام اللہ کا ہے، لہذا جو شے اللہ سے منسوب ہو جائے، اگر علی ولی اللہ ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، محمد رسول اللہ ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، کعبہ بیت اللہ ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے، قرآن کتاب اللہ ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ 13ویں رجب کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو لینے کے لیے حضور سرور کائنات خود پشت خانہ کعبہ پر جاتے ہیں۔ دیوار کعبہ میں در بنتا ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد آغوش میں ایک کمسن شہزادے کو لے کے نکلتی ہیں۔ دیوار کعبہ میں در ہوا، بی بی بچے کو لے کے باہر نکلی۔ جب بی بی بچے کو لے کے باہر نکلی تو حضور سرور کائنات نے ہاتھ پھیلایا، کہا لائیے چچی جان، میرے بھائی کو لائیے، میرے بھائی کو لائیے۔ اور جیسے ہی بھائی کو گود میں لیا، ویسے ہی مولا علی نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، کیونکہ بنت اسد نے یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ میرے لال، ابھی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں،
تو رسول اللہ کی گود میں آتے ہی علی نے آنکھیں کھولی، علم نے علم کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، شجاعت نے شجاعت کو دیکھا، طہارت نے طہارت کو دیکھا۔ رسول اللہ نے کہا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، تم نے مجھے اپنی نگاہ سے مخصوص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا۔ یہ سننا تھا۔ اس کمسن شہزادے نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ پڑھوں؟ کہاں یا علی پڑھو۔ ویسے ہی قرآن پاک کی آیت پڑھی، وہ آیت پڑھ کے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، اور مومن نجات پا گئے۔ دیکھیے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، مگر علی اسے کہتے ہیں کہ جو قبل نزول قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا کہیے تو یوں کہوں کہ علی کی زبان سے جو لفظ جاری ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں بن جاتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی۔ گھر میں آتے ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد گھر میں لے کے آتی ہیں، بچہ کمسن ہے، اور عالم یہ ہے کہ حضور سرور کائنات ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ جائے تاکہ ہم اعلان کریں قولوا لا الہ الا اللہ کا، مگر ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں، ابھی صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقت آ جائے۔ یہاں تک کہ دعوت ذی العشیرہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن، بڑا امپارٹنٹ دن ہے، دعوت ذی العشیرہ، جس میں رسول اللہ نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا، سب کی دعوت کی اور کہا اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ کہا یتیم عبداللہ ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا لشکر دیکھا نہیں تو کیسے سچ مانو گے؟ کہا ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ و لغو بات نہیں سنی، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں۔ کہا اگر لشکر دیکھا نہیں ہو، سچ ماننے کو تیار ہو، تو تم کہو گے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو گے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے سب بیٹھے رہے، اور ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، تاریخ نے اس کا نام علی ابن ابی طالب لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے محمد کی نبوت کی گواہی دی۔ عالم اسلام سے ہمارا یہی شکوہ ہے کہ جو دعوت ذی العشیرہ میں علی نے کہا وہ سب نے مان لیا، جو میدان غدیر میں محمد نے کہا وہ کسی نے نہیں مانا۔ یہاں تک کہ مکہ محمد کا ایک دم سے مخالف ہو گیا، جیسے ہی محمد نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا۔ صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں، امانتیں رکھوا رہے ہیں۔ اچانک مکے کی فضا بدل گئی، مکے کی ہوا بدل گئی، اور پورا مکہ رسول اللہ کا مخالف ہو گیا۔ اب یہاں علی ابن ابی طالب کا کریکٹر شروع ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کا کردار شروع ہوتا ہے کہ سائے کی طرح رسول کے ساتھ ہیں۔ شب ہجرت، اسی مکے میں محمد کے قتل کی سازش ہوتی ہے کہ آج کی رات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے۔ تو 3 تجویزیں اٹھی۔ پہلی تجویز یہ اٹھی کہ محمد کو قتل کر دو۔ کہا قتل کرو گے تو محمد پورے قبیلے کو قتل کر دیں گے، پورے قبیلے کو بنی ہاشم قتل کر دیں گے۔ کہا قید کر دو۔ کہا بنی ہاشم بدور شمشیر آگے چھڑا لے جائیں گے۔ کہا محمد کو جلا وطن کر دو۔ کہا جلا وطن کرو گے تو جہاں جائیں گے وہاں اپنے فالوورز بنا لیں گے، لہذا طے یہ ہوا کہ آج کی رات محمد کو ان کے بستر پر قتل کر دیا جائے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ مل گیا، بنی ہاشم کا کوئی نمائندہ نہ ملا۔
تو ابو لہب نے اپنے کو بنی ہاشم کی طرف سے پیش کیا، کہا کہ میں اپنے کو بنی ہاشم کی طرف سے پیش کرتا ہوں اور میں بنی ہاشم کی طرف سے تلوار ماروں گا۔ یہاں تک کہ آسمان سے جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، خدا نے بعد درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ آج کی رات آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو سلا دیجیے۔ میرے سننے والوں، آپ تصور کریں، غور کریں کہ اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے کہ رسول آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو سلا دیجیے۔ رسول اللہ نے علی کو بلایا، یا علی یہاں آؤ۔ مولا علی آتے ہیں، کہا بھی جبرائیل آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی رات کافروں نے میرے قتل کی سازش کی ہے، کافر آج کی رات مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی رات اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دو۔ یا علی کہ آج کی رات میرے بستر پر سو رہو گے۔ مولا علی نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یا علی، اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ مولا علی نے اسی وقت شکر کا سجدہ کیا۔ یہ شکر کا سجدہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ محمد کی جان بچ جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے شکر کا سجدہ کیا، کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کے بستر پر سو رہوں گا۔ ساری رات تلواروں کے سائے میں مولا علی آرام کرتے رہے۔ اگر مولا علی کے سر پر ضربت نہ لگتی اور حضرت علی اپنی فطری موت سے اس دنیا سے تشریف لے جاتے تو اس کے بعد بھی ہم مولا علی کو شہید ہی کہتے۔ آپ کہیں یہ کیسے کہتے؟ میرے پاس دلیل بہت مضبوط ہے کہ اگر چند سیکنڈ چھری کے نیچے رہ کے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کہلا سکتے ہیں تو ساری رات شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سو کے حفاظت رسول میں علی شہید کیوں نہیں کہلا سکتے؟ مولا علی تلواروں کے سائے میں حفاظت رسول میں سوتے رہے، حفاظت رسول میں آرام کرتے رہے، کافر رسول کے گھر کا محاصرہ کیے رہے اور علی اطمینان سے سوتے رہے۔ میں کہوں گا یا علی، یہ آج کی رات آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ ممکن ہے جواب دیں کہ یا تو یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت رسول میں جاگتا ہوں۔ آج اللہ کا رسول محفوظ ہے تو علی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ علی اطمینان سے سو رہے ہیں۔ شب ہجرت کی رات سو کے علی ابن ابی طالب نے مرضی الہی کا سودا کیا، کیونکہ جب آسمان سے نگاہ زمین پر پڑی تو دیکھا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تلواروں کے سائے میں اطمینان سے سو رہا ہے۔ سونے والے کو دیکھا، آغاز دیکھا، انجام دیکھا، ابتدا دیکھی، انتہا دیکھی، دور راحت دیکھا، دور مصیبت دیکھا۔ کہا کہ جا بندے، تیرا نفس میرا ہو جائے، میری رضائیں تیری ہو جائیں۔ یہ ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی جان بچانے کے لیے خود تلواروں کے سائے میں رہے۔ پھر آپ حضرت علی علیہ السلام کی دوسری زندگی کو دیکھیے جو مدینہ کی رسول کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا چاہے بچپنا ہو، چاہے نوجوانی ہو، چاہے جوانی ہو، حضرت علی علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ بدر کے میدان میں رسول کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں۔ احد میں آسمان سے جبرائیل تلوار لے کے آ رہے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی اسلحہ نہیں
کوئی تلوار نہیں، صرف ذوالفقار کے۔ جنگ خندق میں دیکھیے تو عمرو ابن عبد ود جو شان نبوت میں گستاخی کر رہا ہے، رسول کے خیمے میں نیزہ چبوتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کہاں ہے تمہاری جنت؟ مجھے قتل کرو گے تو غازی کہلاؤ گے، میرے ہاتھوں قتل ہوگے تو شہید کہلاؤ گے، دونوں عالم میں جنت تمہاری۔ اسلامی عقیدے کا مذاق اڑا رہا ہے، اس امر کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ خیبر میں 40ویں روز آ کے خیبر کو فتح کرتے ہیں، یہودیوں کو شکست دیتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی کی زندگی۔ ایک طرف مولا علی کی زندگی یہ ہے، اور دوسری طرف مولا علی کی ایک اور زندگی ہے کہ مولا علی یہودی کے باغ میں باغبانی کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے باغبانی کر رہے ہیں کہ مولا علی کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، اور یہودی کے باغ میں پانی نکالتے ہیں، درختوں میں پانی دیتے ہیں، اور جب مولا علی کو اجرت ملتی ہے، جب مولا علی کو اس کی مزدوری ملتی ہے، تو اس کا شہد خریدا جا کے، شہد لے کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے علی کو گھیر لیا، علی کا دامن پکڑ لیا، اور دامن پکڑ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے مولا علی کے پاس بیٹھ گئے، علی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے، خاک کے اوپر کسی بچے کو شہد پلایا، کسی بچے کو شہد چٹایا اپنی انگلی سے، یہاں تک کہ سارے دن بھر کی مزدوری کا جو اجرت میں شہد ملا تھا وہ سارا شہد ان بچوں پر ختم کر دیا، ان کو کھلا پلا کے۔ اب علی سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے علی کی خاموشی کو توڑا، دیکھا آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، کہا یا علی یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہی ہیں؟ کہا یہ بچے یتیم ہیں۔ علی نے زمانے کو درس یہ دیا کہ اگر سے کوئی بچہ یتیم ہو تو تم اپنے بچے کو اس وقت اس کے سامنے پیار نہ کرنا، اس لیے کہ احساس یتیمی تازہ ہو جائے گا اس کے دل میں۔ یہ ہے حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور اقتدار میں جو زمینوں کے لیے وصیت کی، آدمی اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتا ہے، اپنے خاندان کے لیے وصیت کرتا ہے، خدا کی قسم یہ ایک ایسا انوکھا بندہ ہے کہ جس نے زمین کے لیے وصیت کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا علی کا لقب ابو تراب کیوں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم زمین سے ریونیو وصولو، جب تم زمین سے فصل کاٹو، جب تمہاری فصلیں لہرا رہی ہوں، جب تمہارے زمین کی کھیتی ہری بھری ہو، تو کاٹ کے سب کھا نہ جاؤ، بلکہ اس میں ایک شیئر زمین کا بھی رکھو، اور وہ زمین کا شیئر واپس زمین کو لوٹال دو۔ جب تم زمین کا شیئر زمین کو لوٹال دو گے تو تمہاری زمینیں بنجر ہونے سے بچ جائیں گی، اور وہ زمینیں ویسے ہی ہری بھری ہوں گی۔ یہ ہے علی جو زمینوں کے لیے وصیتیں کر رہے ہیں۔ اپنے دور اقتدار میں مولا علی ڈیم بنوا رہے تھے۔ ایک ڈیم کا معائنہ کرنے کے لیے گئے، جھرنے سے پانی گر رہا ہے، گرتے ہوئے پانی کو دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر سے میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے جھرنے سے شہروں کو جگمگا دوں، مگر اس وقت زمانے کی سمجھ میں نہ آیا۔ زمانہ علی سے پوچھتا یا علی کیسے شہروں کو جگمگایا جا سکتا ہے؟ خدا برا کرے عداوت علی کا۔ آج جب زمانے نے پانی سے بجلی ایجاد کی تو اس کی سمجھ میں آیا کہ آج سے 1400 برس پہلے ایک بندہ ایسا آیا تھا جو پانی سے بجلی کی بات کر رہا تھا، شہروں کو جگمگانے کی بات کر رہا تھا۔ جب اقتدار سنبھالا تو اپنے گورنرز کو خط لکھا، اپنے گورنرز کو خط لکھا، اور خاص طور سے اپنے گورنرز کو یہ وصیت کی
کہ جہاں تم گورنر بن کے جا رہے ہو وہاں تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ ہوں گے جو شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں گے یعنی انسان ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کا تو خیال رکھو اور انسانوں پر ظلم کرو جو شکل و صورت میں تمہاری طرح ہو, اور مسلمان نہ ہو تم تلواریں لیے ہوئے ان کی گردنیں اڑاتے رہو اور یہ کہو کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس لیے اسے قتل کر دو. بلکہ مولا کائنات نے اپنے دور اقتدار میں خدا کی قسم ایسا جملہ کہا کہ زمانہ علی کے سامنے تلوار تو لے کے آیا مگر علی کے سامنے کسی بھوکے کو نہیں لا سکا. علی نے کہا کہ میرے دور اقتدار میں ایک آدمی ایسا لے کے آؤ جو ہمارے اقتدار میں تو ہو مگر جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو, جس کے تن پر لباس نہ ہو, جس کے سر پر چھت نہ ہو. اللہ اکبر. آج جتنی بھی حکومتیں ہیں ہر حکومت روٹی کپڑا اور مکان دینے کی بات کرتی ہے مگر جو وقت گزرتا ہے روٹی کپڑا اور مکان کی پرابلمز اور بڑھتی جاتی ہے. کوئی حکومت اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتی مگر مولا علی نے اس پرابلم کو سالو کر کے رکھ دیا تھا. وہ سالو کیسے کیا تھا کہ موٹا کرتا خود پہنتے تھے, ریشمی کرتا قیمتی کرتا غلام کو پہناتے تھے. کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے, کبھی کرپشن نیچے سے اوپر کی طرف نہیں چلتا. جو حکومت کے اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اگر اسے فکر ہے تو معاشرہ اچھا ہوگا, اگر اسے فکر نہیں ہے تو معاشرہ خراب ہوگا. حضرت علی علیہ السلام کے پاس دو لوگ حکومت کی لالچ میں آتے ہیں کہ چلو چل کے علی سے گورنری لی جائے, چلو چل کے علی سے کہیں کی جائیداد لکھوائی جائے. حضرت علی علیہ السلام بیت المال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حساب کتاب کر رہے ہیں, بیت المال کا حساب کتاب کر رہے ہیں, مصروف ہیں بیت المال کے حساب کتاب میں کہ عالم یہ ہے کہ وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے. مولا علی مخاطب بھی نہیں ہوئے کون آیا کون نہیں آیا. یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی علیہ السلام نے وہ جو وہاں چراغ جل رہا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا, چراغ کو اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا. جب چراغ بجھ گیا تو انہوں نے کہا یا علی ابھی تو گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی, آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ یہ چراغ نہیں بجھا تھا, یہ ان کے دل کے ارمانوں کو بجھا دیا تھا. حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ سنو, یہ جو چراغ جل رہا تھا اس میں تیل بیت المال کے پیسے کا جل رہا تھا, میں حساب کتاب بیت المال کا کر رہا تھا لہذا تیل بھی بیت المال کا خرچ ہو رہا تھا. ہماری تمہاری گفتگو پرسنل ہوگی, پرائیویٹ ہوگی, لہذا پرائیویٹ گفتگو میں بیت المال کا مال کیوں ضائع ہو. اللہ اکبر. کہ جہاں چراغ کے کپی کے تیل کا دھیان رکھا جاتا ہو, یہ ہے علی کا دور اقتدار, یہ ہے علی کا دور حکومت. اور عالم یہ ہے کہ زمانہ اسی لیے علی کا مخالف ہو گیا. حضرت علی کی جو شہادت ہوئی, خدا کی لعنت و عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون پر, کہ یہ تلوار لے کے مسجد کوفہ میں آتا ہے اور نماز کے عالم میں حضرت علی علیہ السلام کے سر پر تلوار مارتا ہے. علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کا آغاز بھی سجدہ, جس کا انجام بھی سجدہ, جس کی ابتدا بھی سجدہ, جس کی انتہا بھی سجدہ, جس کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا اور تمام بھی اللہ کے گھر سے میں ہوا. یہ ہے علی. جب سر پر ضربت لگی
تو حضرت علی علیہ السلام کے قاتل ابن ملجم کو مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا. جب حذیفہ ابن ملجم کی مشکیں باندھ کے لاتے ہیں، بازو باندھ کے رسی میں، تو حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں تیرا برا امام تھا؟ بتا میری خطا کیا ہے، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا ہے؟ کیا میرے ذمے کسی کا قرض باقی تھا؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا تھا؟ تو کہتا ہے کہ یا علی، جسے جہنم اپنی طرف کھینچے اسے کون روک سکتا؟ آئے زمانہ دیکھے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا حسن، اس کی مشکیں کھول دو، اس کے بازو کھول دو. دیکھتے نہیں خوف سے اس کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے. اس کو بھی ایسے ہی شیر کا گلاس دو جیسا میرے لیے آیا ہے، جام شیر اس کو پیش کیا جائے. یہ ہیں حضرت علی علیہ السلام. آج کائنات سوگوار ہے، ہر طرف مولا علی کا ماتم ہے، ہر طرف یا علی مولا حیدر مولا کی صدائیں آ رہی ہیں. ہاں میرے مولا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کائنات میں سناٹا طاری ہو جائے گا. حضرت علی علیہ السلام نے جو افطار کیا بس وہ افطار سن لیں اور میں اپنی بات مکمل کروں. کہ امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا حسن، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات میرے سارے بیٹے، میری ساری بیٹیاں، میری اولاد میرے ساتھ افطار کریں. اور یہاں تک کہ سب کو مولا کائنات نے اپنے پاس بلایا. کہا میں دیکھ رہا ہوں کئی روز ہو گئے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں. سب کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کو افطار کرایا. حسین ابن علی نہیں دکھائی دے رہے تھے. کہا حسین کدھر ہے؟ دیکھا حسین ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے. حسین کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد کانپتا ہوا ہاتھ جو کی روٹی کی طرف بڑھایا اور حسین کے دہن میں لقمہ دے کے یہ کہا کہ کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے. پھر کانپتا ہوا ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا اور حسین ابن علی کو پانی کا گلاس، پانی کا جام دے کے یہ کہا کہ کربلا کے پیاسے اپنے باپ کے ہاتھ سے پانی پی لے. اللہ اللہ، بھرا گھر حسن ابن علی کے حوالے کیا، عباس کو حسین کے حوالے کیا. 21ویں رمضان کا سویرا تھا. امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا حسن کیا وقت ہوا ہے؟ کہا بابا سفیدی سحر نمودار ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. کہا میرے لال مجھے سہارا دو، میں اٹھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے سہارا دیا. کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. کہا کہ آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ مجھے لینے کے لیے خود آئے ہیں. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مولا علی کے گھر سے والیہ والیہ کی صدائیں بلند ہو گئیں. اور 21ویں رمضان کو مولا علی کے گھر سے ان کا تابوت ایسے برآمد ہوا کہ تابوت آگے ہوا کے دوش پر تھا. یعنی واحد ایسی میت اٹھی ہے، ایسی میت آج تک نہ اٹھی کہ جس کے پیچھے سے تو کاندھا دیا جا رہا تھا، اس تابوت کے آگے سے کوئی کاندھا نہیں دے رہا تھا. آگے ملائکہ کاندھا دے رہے تھے، خاصان خدا کاندھا دے رہے تھے، انبیاء کاندھا دے رہے تھے، اور پیچھے سے امام حسن اور امام حسین کاندھا دے رہے تھے. یہ ہیں حضرت علی علیہ السلام جن کی آج شہادت ساری دنیا میں منائی جا رہی. ماتم زمیں پہ ہوتا گئے عرش پر بکا، ماتم زمیں پہ ہوتا گئے عرش پر بکا. تابوت مرتضیٰ کو اٹھاتے گئے انبیاء.